یرمیہ 38واں باب جو 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یرمیہ ایک کیچڑ والے حوض میں۔ پھر صفدیہ بن متان اور جدلیہ بن فشہور اور یوقل بن سلمیہ اور فشور بن ملکیہ نے وہ باتیں جو یرمیہ سب لوگوں سے کہتا تھا سنی۔ وہ کہتا تھا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، اور جو کشتیوں میں جا ملے گا وہ زندہ رہے گا، اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی اور وہ جیتا رہے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہ شہر یقیناً شاہ بابل کی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ اسے لے لے گا۔ اس لیے عمرہ نے بادشاہ سے کہا، ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کروا، کیونکہ یہ جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں اور سب لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کرتا ہے، کیونکہ یہ شخص ان لوگوں کا خیر خواہ نہیں بلکہ بد خواہ ہے۔ تب صدقیہ بادشاہ نے کہا، وہ تمہارے قابو میں ہے، کیونکہ بادشاہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تب انہوں نے یرمیہ کو پکڑ کر ملکیہ شہزادے کے حوض میں جو قید خانے کے صحن میں تھا ڈال دیا، اور انہوں نے یرمیہ کو رسے سے باندھ کر لٹکایا، اور حوض میں کچھ پانی نہ تھا بلکہ کیچ تھی، اور یرمیہ کیچ میں دھنس گیا۔ اور جب عبد ملک کوشی نے جو شاہی محل کے خواجہ سراہوں میں سے تھا سنا کہ انہوں نے یرمیہ کو حوض میں ڈال دیا ہے، جبکہ بادشاہ بنیامین کے پھاٹک میں بیٹھا تھا، تو عبد ملک بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ سے یوں عرض کی کہ اے بادشاہ میرے آقا، ان لوگوں نے یرمیہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا، کیونکہ انہوں نے اسے حوض میں ڈال دیا ہے، اور وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے۔ تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تو یہاں سے 30 آدمی اپنے ساتھ لے اور یرمیہ نبی کو پیشتر اس سے کہ وہ مر جائے حوض میں سے نکال۔ اور عبد ملک ان آدمیوں کو جو اس کے پاس تھے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے محل میں خزانے کے نیچے گیا، اور پرانے چیتھڑے اور پرانے سڑے ہوئے لتے وہاں سے لیے، اور ان کو رسیوں کے وسیلے سے حوض میں یرمیہ کے پاس لٹکایا۔ اور عبد ملک کوشی نے یرمیہ سے کہا کہ ان پرانے چیتھڑوں اور سڑے ہوئے لتوں کو رسی کے نیچے اپنی بغل تلے رکھ، اور یرمیہ نے ویسا ہی کیا، اور انہوں نے رسیوں سے یرمیہ کو کھینچا اور حوض سے باہر نکالا، اور یرمیہ قید خانے کے صحن میں رہا۔ صدقیہ یرمیہ سے صلاح لیتا ہے۔ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ نبی کو خداوند کے گھر کے تیسرے مدخل میں اپنے پاس بلوایا، اور بادشاہ نے یرمیہ سے کہا، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، تو مجھ سے کچھ نہ چھپا۔ اور یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ اگر میں تجھ سے کھول کر بیان کروں تو کیا تو مجھے یقیناً قتل نہ کرے گا؟ اور اگر میں تجھے صلاح دوں تو نہ مانے گا؟ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ کے سامنے تنہائی میں کہا، زندہ خداوند کی قسم جو ہماری جانوں کا خالق ہے کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالے کروں گا جو تیری جان کے خواہاں ہیں۔ تب یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ خداوند لشکروں کا خدا، اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً اگر تو نکل کر شاہ بابل کے عمرہ کے پاس چلا جائے گا تو تیری جان بچ جائے گی، اور یہ شہر آگ سے جلایا نہ جائے گا، اور تو اور تیرا گھرانہ زندہ رہے گا۔ پر اگر تو شاہ بابل کے عمرہ کے پاس نہ جائے گا تو یہ شہر کشتیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ اسے جلا دیں گے، اور تو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا۔ اور صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ سے کہا کہ میں ان یہودیوں سے ڈرتا ہوں جو کشتیوں سے جا ملے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ان کے حوالے کریں اور وہ مجھ پر طعنہ ماریں۔ اور یرمیہ نے کہا، وہ تجھے حوالے نہ کریں گے، میں تیری منت کرتا ہوں
تو خداوند کی بات جو میں تجھ سے کہتا ہوں مان لے، اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی۔ پر اگر تو جانے سے انکار کرے تو یہی کلام ہے جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ دیکھ، وہ سب عورتیں جو شاہ یہودا کے محل میں باقی ہیں شاہ بابل کے عمرہ کے پاس پہنچائی جائیں گی اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے۔ جب تیرے پاؤں کیچ میں دھنس گئے تو وہ الٹے پھر گئے، اور وہ تیری سب بیویوں اور تیرے بیٹوں کو کسدیوں کے پاس نکال لے جائیں گے، اور تو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا، بلکہ شاہ بابل کے ہاتھ میں گرفتار ہوگا، اور تو اس شہر کے آگ سے جلائے جانے کا باعث ہوگا۔ تب صدقیہ نے یرمیہ سے کہا کہ ان باتوں کو کوئی نہ جانے تو مارا نہ جائے گا۔ پر اگر عمرہ سن لیں کہ میں نے تجھ سے بات چیت کی، اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ تو نے بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا اب ہم پر ظاہر کر، ہم سے نہ چھپا، اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے، تب تو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں۔ تب سب عمرہ یرمیہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھیں ان کو جواب دیا، اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے، کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا۔ اور جس دن تک یروشلم فتح نہ ہوا یرمیہ قید خانے کے صحن میں رہا، اور جب یروشلم فتح ہوا تو وہ وہیں تھا۔